ان کا تعلیمی نظام فرد اور معاشرے کو آپس میں جوڑتا تھا۔ انہی انگریزوں کے آنے سے پہلے برصغیر کی شرح خواندگی 97% تھی۔ بس یہ ایک ہمارے پاکستان میں انگلش سپیکنگ کو بہت ماڈرن سمجھا جاتا ہے۔ ASER کی رپورٹ کے مطابق مسلمانوں کے لیے اسلام سب سے بڑھ کر ہے۔ ہمارا ملک یعنی پاکستان کا بنیاد ہی لا الہ الا اللہ تھا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قیام پاکستان کے بعد لا الہ الا اللہ کے نعرے کو ایک عملی شکل دی جاتی اور ایک ایسا نظام تعلیم بنا دیا جاتا جو طبقاتی تقسیم یعنی سندھی، بلوچی، پنجابی اور پختون کی بجائے ایک مسلم برادری کا پرچار کرتا، اور اس نظام تعلیم سے فارغ طلباء صحیح معنوں میں اسلام کی آفاقی تعلیمات کو سمجھتے اور پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے عزم کرتے۔ دیکھیں، مسلمانوں کی تاریخ شاہد ہے کہ وہ کبھی بھی جدید علوم سے پیچھے نہیں رہے، بلکہ مروجہ زمانے کے جتنی بھی جدید علوم ہیں مسلمان ہی ان کے بانی رہے ہیں۔ لیکن مسلمانوں نے عروج کا زمانہ صرف اسی وقت پایا جب ان کے سامنے ایک ہی مقصد تھا۔ ان کے تعلیمی نظام میں ایک مقصدیت تھی۔ ان کا تعلیمی نظام فرد اور معاشرے کو آپس میں جوڑتا تھا۔ لیکن اسلامی مملکت ہونے کے باوجود ہمارا تعلیمی نظام اتنا بہتر کیوں نہیں ہے؟ اس کا مین ریزن جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے یعنی انگریز دور کی طرف جانا ہوگا۔ انہی انگریزوں کے آنے سے پہلے برصغیر کی شرح خواندگی 97% تھی، لیکن انگریز اس 97% کو 11% پر چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ پوری برصغیر پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے تعلیمی نظام کو کمزور کرنا انتہائی ضروری تھا، اور انہوں نے کر بھی لیا۔ دراصل وہ برصغیر کے لوگوں کا ایک ایسا تالاب بنانا چاہتے تھے جو برطانوی مفادات کی خدمت کر سکے اور ان کے ساتھ وفادار رہیں، اور یہ لوگ خون اور رنگ میں تو برصغیر کے دکھتے ہوں، لیکن ذوق، رائے، اخلاق اور عقل میں بالکل انگریزوں کی طرح ہوں۔ اس مقصد کے لیے تامس بیبنگٹن میکالے نے انگلش ایجوکیشن ایکٹ 1835 دیا، جس سے ان کے دونوں مقاصد پورے ہو گئے۔ ایک تو ان کو وفادار لوگ مل گئے جو ان کے کہنے پر بغیر سوال کی، بغیر کچھ کہے بس کام کرتے، اور دوسرا فارسی کی جگہ انگلش کو آفیشل لینگویج بنا دیا، جس کی وجہ سے لوگ انگلش زبان کو اہمیت دینے لگے۔ آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، جتنی بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں انگلش کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ بس یہ ایک ہمارے پاکستان میں انگلش سپیکنگ کو بہت ماڈرن سمجھا جاتا ہے، حالانکہ انگلش صرف ایک لینگویج ہے۔ اگر آپ انگلش نہیں بول سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی اور زبان بول سکتے ہیں۔ تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی اور ہنر، یہ 4 چیزیں کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بنیاد تصور کی جاتی ہیں، لیکن تعلیم ان میں بقیہ ان 3 چیزوں کے لیے بنیاد تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر کوئی ملک تعلیم میں ترقی کرے گا تو وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی ترقی کرے گا اور ہنرمند افراد اس قوم میں جنم لے سکیں گے۔ لیکن ہمارا نظام تعلیم بہتر ہونے کی بجائے دن بدن خستہ حال ہوتا جا رہا ہے۔ 1 سال پرانا موبائل بھی آؤٹ ڈیٹڈ مانا جاتا ہے، لیکن 75 سال ہو گئے ہماری آزادی کو، آج تک وہی پرانا رٹا ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے۔ ASER کی رپورٹ کے مطابق 5ویں کلاس کے 45% بچے ایسے ہیں جنہیں اردو فقرہ پڑھنا نہیں آتا۔ تاریخ کی اتنی موٹی موٹی کتابیں لیکن کام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ میتھس کے اتنے زیادہ فارمولے لیکن ریئل لائف میں ان کا کیا یوز ہے کسی کو پتہ نہیں۔ اور اگر انگلش کی بات کی جائے تو کئی سال تک اسٹوڈنٹس کو اپلیکیشن اور لیٹر یاد کرائے جاتے ہیں، لیکن یہی اسٹوڈنٹ پریکٹیکل لائف میں کسی ادارے کے لیے ایک اپلیکیشن یا لیٹر نہیں لکھ سکتا۔ یہاں تک کہ بزنس ایڈمنسٹریشن کا طالب علم جس کا خاص مضمون ہی ہے کہ کاروبار کو بہتر طریقے سے کیسے چلایا جائے، وہ بھی یونیورسٹی سے فارغ ہو کر نوکری کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ اصل میں ہماری تعلیمی اداروں میں آگاہی نہیں دی جاتی بلکہ رٹا لگانا سکھایا جاتا ہے، اور اساتذہ رٹا لگانے والے کو زیادہ نمبر بھی دیتے ہیں، جس کی ان کی حوصلہ افزائی ہوتی رہتی ہے، اور اسی وجہ سے زیادہ تر اسٹوڈنٹس امتحانات میں چیٹنگ کرتے رہتے ہیں۔ چین نے ترقی کی لیکن اس نے پہلے اپنے ہاں علوم کو ترقی دی، اس کے لیے اپنی قومی زبان سے مدد لی۔ ہمارے لیے تو یہ طے کرنا مشکل ہے کہ ہمارا نصابی زبان اردو ہونا چاہیے یا انگریزی ہونا چاہیے۔ کسی بھی زبان کو ذریعہ تعلیم بنانے سے پہلے اس زبان میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ اس کو استاد اور طالب علم دونوں بولتے، لکھتے اور سمجھ سکتے ہوں، ان کے پاس وضاحت کرنے کے لیے ذخیرہ الفاظ کافی ہوں۔ ہمارے ہاں طالب علم اپنا آدھا وقت اجنبی زبان کے گرامر،
الفاظ، جملے، محاورات اور دیگر پہلو میں صرف کر دیتے ہیں۔ تعلیم کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم کتابوں کے ذریعے دوسروں کی تجربات سے فائدہ اٹھا سکیں اور ان کو عملی طور پر اپنی زندگی میں شامل کریں، لیکن ہمارے ہاں ان باتوں کو کتابی باتیں کہہ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور پھر ان کا استعمال صرف الفاظ کی حد تک کرتے ہیں تاکہ ہمارا شمار پڑھے لکھے لوگوں میں کیا جا سکے۔ پہلے ہر کوئی انجینئر یا ڈاکٹر بننا چاہ رہا تھا، پھر MBA کا شور اٹھا اور اب کمپیوٹر سائنس کا دور چل رہا ہے۔ آرٹس، سوشل سائنس اور پولیٹیکل سائنس کو تو لوگ اتنا کم سمجھتے ہیں جیسے یہ تعلیم ہی نہ ہو۔ بچپن ہی سے یہی سکھایا جاتا ہے کہ اچھے نمبر حاصل کرو تاکہ اچھی جاب کر سکو، ورنہ آپ تو بیکار ہو۔ بچے کو پڑھاتے وقت جیسے ایک ریس میں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ فرسٹ آئے گا، یہ سیکنڈ آئے گا اور یہ تھرڈ آئے گا۔ اگر دو بھائی بھی ایک کلاس میں پڑھ رہے ہوں تو وہ بھی اپنے نوٹس ایک دوسرے سے چھپاتے ہیں۔ ڈگری صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے، جیسے ہمارے پاس کرنسی کا ایک نوٹ ہوتا ہے۔ آپ کی ڈگری ایسی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کی سکل کو ریفلیکٹ کرے، یعنی آپ کی سکل کو شو کرے۔ اگر آپ کی ڈگری آپ کی سکل کو شو نہ کرے تو وہ ایک جعلی نوٹ کی طرح بن جاتی ہے جس کی مارکیٹ میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں ٹیچرز اور پروفیسرز کی سکلز کو ایویلویٹ نہیں کیا جاتا۔ اگرچہ ایک ٹیچر کا بیسک کام تو پڑھانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لازمی ہے کہ کیا وہ ٹیچر اپنا لیکچرز بچوں کو سمجھا پا رہا ہے، یا وہ ٹیچر ریسرچ کرنے کے قابل ہے، یا وہ ٹیچر اپنی ٹیچنگ سکلز کو وقت کے ساتھ ساتھ اپڈیٹ کر رہا ہے۔ یہ چیزیں بھی ایک ٹیچر یا ایک پروفیسر کے لیے لازمی ہونی چاہیے۔ جس کے پاس بھی سرمایہ ہے وہ پرائیویٹ اسکول کھولنے کے لیے تیار ہے۔ ایجوکیشن سسٹم ایک طرح کا کاروبار بن گیا ہے، وہی انگریز دور کی طرح جس میں نواب اور جاگیرداروں کے بچوں کے لیے الگ اسکول ہوتے تھے۔ پولیٹیشین، سیلیبریٹیز اور سرمایہ دار اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، اور اب تو سرکاری اسکولوں کے اساتذہ بھی اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں داخل کرواتے ہیں۔ حالانکہ سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کی تنخواہیں پرائیویٹ اسکولوں کے اساتذہ کی تنخواہوں کی نسبت کئی گنا زیادہ ہوتی ہیں، اور یہ سارے سبجیکٹ اسپیشلسٹ بھی ہوتے ہیں، پھر بھی سرکاری اسکولوں میں پڑھائی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ اگرچہ ہر بچے میں الگ طرح کا ٹیلنٹ پایا جاتا ہے، لیکن یہاں پر سبھی کو ایک ہی طرح پڑھایا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ اگر آپ ہاتھی اور مچھلی کو کہہ دیں کہ وہ درخت پر چڑھ جائیں تو وہ تو ساری زندگی یہی سوچیں گے نا کہ وہ تو اسٹوپڈ ہیں، وہ کوئی کام کر نہیں سکتے۔ لوگ اپنی زندگی کا چوتھا حصہ اس ایجوکیشن سسٹم میں لگا دیتے ہیں، صرف چند ہزار کی سرکاری جاب کے لیے یا اپنے سے کم پڑھے لکھے شخص کے نیچے کام کرنے کے لیے۔ اسلامی تعلیمات، اخلاقیات، بزنس، کریٹیوٹی، ان چیزوں کے بارے میں سکھایا نہیں جاتا، بس اچھے نمبر، ڈگری اور بس سرکاری جاب۔ یہاں پہ آ کر ہمارا ایجوکیشن سسٹم ختم۔ ورلڈ اکنامک فورم کی 2017 کے رپورٹ کے مطابق پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم دنیا میں 125ویں نمبر پر ہے۔ اگر ہم اپنے ملک کو تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے تعلیمی نظام کو شفاف اور معتدل بنانا ہوگا، کیونکہ تعلیم ہی ملک کی ترقی کے لیے بنیادی کردار ادا کرتا ہے، اور کچے بنیادوں پر مضبوط عمارت کبھی نہیں بن سکتی۔